السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس کے اندر ہم جو لفظ پڑھیں گے وہ ہے فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اس کی پریکٹس ضرور کیا کریں۔ ہر لفظ کی جو ہے نا پریکٹس سے ہی آپ کو آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس کو صحیح ادا نہیں کر سکو گے جب تک آپ اس کی ادائیگی زیادہ نہیں کرو گے، اس کی مشق نہیں کرو گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، ان باتوں پر غور کیا کریں کہ میں کون سا حرف اس کو لمبا کرتا ہوں، کس کو تھوڑا سا موٹی آواز میں پڑھتا ہوں، کس کی باریک آواز نکالتا ہوں۔ یہ چیزیں نوٹ کیا کریں پڑھتے وقت۔ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں لمبا کیا ہے، کیوں موٹا کیا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کو یاد کرنا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بھی ایک لفظ ڈھونڈ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فا کا، فا زبر فا، کاف زبر کا، فا کا۔ اب فا کا بھی نہیں پڑھنا، فا کا بھی نہیں پڑھنا۔ فا کا، را زیر ہا، رہ، فا کا رہ، تا پیش تو، فا کا رہ تو، میم پیش وو، مو، فا کا رہ تو مو، ہا پیش ہو، فا کا رہ تو مو ہو، فا کا رہ تو مو ہو۔ یہ اس کی جوڑ نکالنے کا طریقہ ہے اور اس کی ادائیگی بھی ہے۔ اور رہ، یہ ہا کی آواز کو آپ نے موٹا نکالنا ہے۔ اس کو فا کا رہ، یہ ہا نہیں پڑھنا۔ ہا اور ہا میں فرق کرنا سیکھیں، ان کو یاد کریں کہ دو چشمی جو ہا ہوتی ہے، جو لفظ اللہ کے اینڈ پر ہوتی ہے، اس ہا کو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، اور جو ہا دوسری ہوتی ہے جو جیم کے بعد ہا آتی ہے، اس کی آواز جو ہے نا وہ باریک ہوتی ہے۔ یہ نورانی قاعدہ کی کلاسیں جو چل رہی ہیں نا، انشاءاللہ ان کے اسباق یعنی کہ آئے گی، ان کی مخرج کون سے ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ دوسری کلاس کے اندر میں سکھا دیا کروں گا، وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، ٹھیک ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ ہوگی ہماری پریکٹس، مشق۔ اور اب اس کے اندر دیکھ لیں جو ہم قاعدے پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی قاعدہ اس پر یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اس میں جو استعمال ہوا ہے نا وہ میم پیش وو مو، مو کو ہم نے لمبا کیا ہے وو کی وجہ سے کہ پیش، میم پر پیش ہے اور آگے وو ہے، وہ ساکن ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے جب وو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ وو مدہ ہوتی ہے، یعنی اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وو مدہ استعمال ہوئی ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، آپ اس کو فَكَرِهْتُمُوهُ نہیں پڑھ سکتے، مو کو لمبا کریں گے۔ مو سے پہلے تو ہے، اب تو کو لمبا نہیں کر رہیں گے۔ بس اوقات یہ بھی ہماری غلطی آ جاتی ہے کہ جو حرف لمبا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے کو بھی ہم خواہ مخواہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو فَكَرِهْتُمُوهُ یہ غلط ہوگا، تو کو لمبا نہیں کرنا، مو کو لمبا کرنا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، فَكَرِهْ، فا کا، یہ کا ہے، فَقَ، یہ موٹی آواز میں نہیں پڑھنا، فَقَ، رہ نہیں، فا کا، فا زبر فا، کاف زبر کا، فَكَرِهْتُمُوهُ، فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تو یہ چیز ہے، یہ لفظ ہے۔ اب آج کے سبق میں جو قاعدہ استعمال ہوا ہے اس میں آئی ہے وو مدہ۔ وو مدہ کون سی ہوتی ہے؟ جو وو ساکن ہو اور اس وو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ وو مدہ ہوتی ہے۔ وو مدہ کا مطلب اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، وو کو لمبا نہیں کرتے، بلکہ جو وو مدہ سے پہلے والے حرف پر جس پر پیش ہوتی ہے نا اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے اس میں تو مو میں مو پر پیش تھی تو مو کو ہم نے لمبا کیا، اگر یہاں پر جیم ہوتی تو جو کو لمبا کرتے، ہا ہوتی تو ہو کو لمبا کرتے۔ تو وو مدہ سے پہلے والے حرف کو لمبا کرتے ہیں اگر وہ وو مدہ ہو، الف مدہ ہو، یا مدہ ہو۔ تو کل والے سبق کے اندر جو ہے یا مدہ استعمال ہوئی تھی، لَتَأْتُنَّنِی کے اندر نون زیر یا نی اینڈ پر یا مدہ استعمال ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں وو مدہ استعمال ہوئی ہے، یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔